بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر المنطق کے سبق دہم اصطلاح ما ہوا میں خوش آمدید۔ اس سبق کے پہلے پارٹ کے اندر ہم نے کلی ذاتی، کلی عرضی، ان کی چند قسمیں اور مکمل تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم ما ہوا کے بارے میں جو اصطلاح ہے، یہ کیا اصطلاح ہے، اس کے بارے میں ہم سمجھیں گے۔ دیکھیں، جب بھی آپ کوئی سوال کرتے ہیں تو سوال کی مختلف نوعیت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ جب آپ نے کسی شخص کے متعلق سوال کرنا ہے کہ اس کی ذات کے متعلق وہ بندہ کون ہے، تو پھر آپ اس کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ وہ شخص کون ہے، تو کون کے ذریعے سے وہاں پر سوال ہوتا ہے۔ اور اگر آپ نے سوال کرنا ہو کسی شخص کی طبیعت کے متعلق، تو پھر آپ سوال کرتے ہیں کیسے سے، آپ کی طبیعت کیسی ہے، یا آپ کے والد صاحب کیسے ہیں، آپ کا بھائی کیسا ہے۔ تو دیکھیں، طبیعت کے بارے میں سوال ہو تو کیسے کا لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں۔ اسی طرح اگر آپ نے جگہ کے متعلق سوال کرنا ہو تو آپ لفظ استعمال کرتے ہیں کہاں، فلاں شخص کہاں ہے۔ تو کہاں کے سے جب بھی سوال ہوگا تو جگہ کے متعلق سوال ہوگا، کیسے سے جب بھی سوال ہوگا تو کیفیت یعنی حال احوال کے متعلق سوال ہوگا، اور کون کے متعلق جب بھی سوال ہوگا تو اس شخص کی ذات اور شخصیت سے متعلقہ سوال ہوگا۔ تو اسی طرح جو منطقی لوگ ہیں، جب وہ کسی شے کی حقیقت کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو وہ میم الف ما اور ہوا کے ذریعے سے سوال کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں اصطلاح ما ہوا۔ اصطلاح ما ہوا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلاں چیز وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو اس کی آگے مکمل تفصیل ہے وہ ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن سب سے پہلے آپ ہوا کے بارے میں سمجھیں۔ لیکن جو ہوا ہے یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے جو کہ میم الف ما کی طرف لوٹ رہا ہے۔ اگر تو سوال کیا جا رہا ہے ایک چیز کے متعلق اور وہ چیز مذکر ہے تو پھر آپ ہوا لے کر آئیں گے۔ جیسے الانسان ما ہوا، انسان وہ کیا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں، ایک چیز کے متعلق سوال تھا تو آپ ہوا ضمیر لے کر آئیں گے، کیونکہ ہوا ضمیر کی جو وضع ہے وہ ایک چیز کے لیے رکھی گئی ہے۔ یا اسی طرح اگر سوال کیا جا رہا ہے دو چیزوں کے متعلقہ تو پھر آپ ہما ضمیر لے کر آئیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی سوال کرتا ہے آپ سے الانسان والبقر ما، پھر ہما لے کر آئیں گے۔ ہما کیوں لے کر آئیں گے؟ کیونکہ یہاں پہ پیچھے دو ہیں، ایک انسان ہے اور دوسرا بکر ہے، اس لیے آپ ہوا کے بدلے میں ہما تثنیہ کی ضمیر لے کر آئیں گے۔ اور اگر سوال کیا جا رہا ہے دو سے زیادہ کے متعلق، تین ہیں یا تین سے زیادہ ہیں، پانچ ہیں، 10 ہیں، تو پھر دو صورتیں ہیں، چاہے آپ ہم ضمیر لے آئیں چاہے آپ ہی ضمیر لے آئیں۔ مثال کے طور پہ کوئی سوال کرتا ہے الفرس والانسان والبقر ما، اب اس کے بعد آگے آپ لے کر آئیں ہم لے کر آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ پیچھے جمع مذکر ہے تو اس لیے ہم ضمیر لے کر آئیں گے۔ لیکن اس صورت میں آپ ہم کے بدلے میں ہی ضمیر بھی لا سکتے ہیں، کیونکہ جو جمع ہوتا ہے وہ مفرد کی تعویل میں ہو کر مؤنث کے حکم کے اندر بھی آ جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک چیز کے متعلق سوال ہے تو آپ ہوا لے کر آئیں، دو چیزوں سے متعلق سوال ہے تو آپ ہما لے کر آئیں، دو سے زیادہ چیزوں سے متعلق سوال ہے تو آپ ہم لے کر آئیں، اور اس صورت میں آپ ہی بھی لا سکتے ہیں۔ اور اگر سوال کیا جا رہا ہے ایک عورت کے متعلق یا ایک مؤنث کے متعلق تو پھر آپ ہی کے ذریعے سے سوال کریں گے۔ تو یہ تو ہوگی ما ہوا سے متعلق جو ہوا چیز ہے اس کے متعلق بات اور بحث جو ہے وہ ہم نے پڑھ لی ہے۔ اب آپ نے یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ اس کے ذریعے سے جو منطقی لوگ سوال کرتے ہیں وہ اس چیز کی مکمل حقیقت جواب میں بتانی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر منطقی کسی نے آپ سے سوال کیا ہے الانسان ما ہوا، انسان کیا ہے، تو آپ انسان کی مکمل حقیقت بتائیں گے۔ یعنی انسان کی حقیقت کیا ہے؟ انسان کی حقیقت ہے حیوان ناطق، یہ انسان کی مکمل حقیقت ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو سوال ہے اس کی دو صورتیں ہیں۔ سوال کی پہلی صورت تو یہ ہے کہ جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے وہ جزئی ہے، وہ کلی نہیں ہے۔ اگر جزئی کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے تو آپ اس کی جواب میں وہ کلی یعنی وہ مفہوم ذکر کریں گے جس کی یہ جزئی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص پوچھتا ہے زید ما ہوا، اب یہ دیکھیں جو زید ہے، زید جزئی ہے، اس کی کلی کیا ہے؟ اس کی کلی الانسان ہے، کیونکہ انسان کے جزیات و افراد زید، عمر، بکر، خالد وغیرہ یہ سارے کے سارے انسان کے جزیات و افراد ہیں۔ تو اگر تو سوال کیا تھا کسی جزئی سے متعلق تو آپ اس کے جواب میں اس کی وہ کلی یعنی اس کا وہ مفہوم ذکر کریں گے جس کی یہ جزئی ہے۔ یہ تو ہوگی پہلی صورت۔ نمبر 2، دوسری صورت یہ ہے کہ سوال کیا جا رہا ہے کلی سے متعلق۔
مثال کے طور پہ کوئی آپ سے سوال کرتے ہیں الانسان ما ہوا، اب انسان یہ کلی ہے کیونکہ اس کے جزیات و افراد ہیں، زید، عمر، بکر، خالد، یہ سارے کے سارے اس کے جزیات و افراد ہیں۔ اب یہ دوسری صورت ہے، پہلی صورت تھی کہ سوال تھا جزی سے متعلق، تو اس کے جواب میں آئے گا اس کا وہ کلی آئے گی جس کی یہ جزی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ سوال ہی کلی سے متعلق ہے، جب سوال کلی سے متعلقہ ہے تو پھر آپ اس کے جواب میں اس کی مکمل حقیقت ذکر کریں گے، اس کا مکمل مفہوم بیان کریں گے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص آپ سے سوال کرتا ہے الفرس ما ہوا، اب یہ دیکھیں جو فرس ہے یہ جزی نہیں ہے، یہ کلی ہے، یہ کلی ہے کیونکہ اس کے ماتحت جتنے افراد و جزیات جتنے گھوڑے ہیں وہ سارے کے سارے اس کلی کے مفہوم کے اندر آ رہے ہیں۔ تو اب کلی کے بارے میں اگر سوال کیا جا رہا ہے تو پھر آپ اس کے جواب میں اس کا مکمل مفہوم ذکر کریں گے، اور اس کا مکمل مفہوم کیا ہے؟ حیوان ساحل، یعنی ہنہنانے والا حیوان۔ یا اسی طرح انسان کے بارے میں اگر سوال کرتا ہے، اب انسان کلی ہے، الانسان ما ہوا، تو آپ اس کے جواب میں کہیں گے حیوان ناطق، بولنے والا حیوان، کیونکہ یہ اس کلی کا مکمل مفہوم ہے۔ تو یہ تو ہو گیا دوسری صورت کہ سوال کیا جا رہا ہے کلی سے متعلقہ۔ اب دوسری صورت میں یہ تھا کہ جس کلی سے متعلقہ سوال کیا جا رہا ہے اس کے جزیات و افراد صرف ایک ہی حقیقت کے تحت آ رہے ہیں، اس کے جزیات و افراد مختلف حقائق کے نہیں ہیں۔ تو اگر تو سوال ایسی کلی سے متعلقہ کیا جائے کہ جس کے جزیات و افراد ایک حقیقت کے نہ ہوں بلکہ مختلف الحقائق ہوں، ان کی حقیقتیں جدا جدا ہوں، پھر کیا کیا جائے گا؟ کیونکہ پھر تو اب مکمل مفہوم بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو اس صورت میں کیا یہ جائے گا کہ آپ تمام مشترک ذکر کریں گے، یعنی اس کی ایسی حقیقت ذکر کریں گے جو اس کے تمام جزیات و افراد کے اندر مشترک ہو، اور نہ تو اس سے زیادہ ہو نہ اس سے کم ہو۔ دونوں چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ دو صورتیں میں نے آپ کو بتا دی تھی، جزی کے بارے میں نے بتا دیا، تو جزی میں سوال ہو تو آپ نے کلی ذکر کرنا ہے، اور اگر کلی میں سوال ہے اور کلی کے جزیات و افراد ایسے ہیں جو ایک ہی حقیقت کے جزیات و افراد ہیں، تو پھر آپ اس کا مکمل مفہوم ذکر کریں گے۔ اور اگر کلی کے افراد ایسے ہیں کہ جس کی حقائق مختلف ہیں، ایک ہی حقیقت کے افراد و جزیات نہیں ہیں، مثال کے طور پہ حیوان کے بارے میں کوئی سوال کرتا ہے حیوان ما ہوا، حیوان کیا ہے؟ اب حیوان کے جو جزیات و افراد ہیں ان سب کی حقیقتیں جدا جدا ہیں۔ اس کا ایک جز ہے انسان، اس کی حقیقت الگ ہے، بکر اس کی حقیقت الگ ہے، اور فرس اس کی حقیقت الگ ہے۔ تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو دیکھیں اس صورت کے اندر آپ نے اس کا وہ چیز ذکر کرنی ہے جو تمام کے اندر مشترک ہو، نہ تو کم ہو نہ ہی زائد ہو، ان دونوں چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ حیوان کی جو تعریف کی گئی تھی، حیوان کی تعریف تھی، ایک تھی جسم نامی، اور دوسری تھی متحرک بالارادہ، اور تیسری تھی حساس۔ یہ اس کی تعریف تھی حیوان کی۔ تو آپ حیوان کی تعریف کے اندر یہ چیزیں ذکر کریں گے کہ حیوان جسم نامی ہے، حیوان متحرک بالارادہ ہے، حیوان حساس ہے۔ اب یہ جو تعریف آپ نے کی ہے یہ ان سب کے اندر صادق آ رہی ہے، لیکن یہ ساری جو ہے ان سب کی مکمل حقیقت نہیں ہے، لیکن حقیقت کا ایک ایسا جز ہے جو ان سب کے درمیان مشترک ہے، تو اس کو بولتے ہیں تمام مشترک۔ تمام مشترک وہ ایک مشترک حصہ ہوتا ہے جو اس مفہوم کا سب کے اندر شامل اور داخل ہوتا ہے، نہ کم ہوتا ہے نہ زائد ہوتا ہے۔ کم اور زائد کی مثال بھی ایک آ جائے تاکہ بات کو سمجھنا مزید آسان ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی آپ سے سوال کرتا ہے حیوان ما ہوا، آپ اس کے جواب میں کہتے ہیں جسم نامی، اب یہ اس کا تمام مشترک نہیں ہے، کیونکہ جسم نامی اگرچہ ان تمام حیوانات کے اوپر بھی صادق آتا ہے، لیکن ایک چیز اور کے اوپر بھی صادق آ جائے گا، درخت کے اوپر، جو کہ حیوان کے اندر داخل نہیں ہے، تو ایک غیر چیز اس تعریف کے اندر داخل ہو جائے گی۔ تو اس لیے آپ ایسی تعریف کریں گے کہ نہ تو کوئی غیر اس کی تعریف کے اندر داخل ہو سکے اور نہ ہی کوئی اس کا ایک خاص جز اس کی تعریف سے نکل جائے، ایسا بھی آپ نے نہیں کرنا۔ جیسا کہ جو میں نے یہ والی تعریف کی ہے اس کے اندر اس کے جتنے جزیات و افراد ہیں سارے کے سارے اس کے اندر داخل ہو جائیں گے، کوئی ایک بھی اس سے نہیں نکلے گا، اس کو کہتے ہیں اصطلاح ما ہوا۔ باقی اگلے سبق کے اندر ہم کتاب کی عبارت کو انشاءاللہ حل کریں گے، اور اس میں جو کچھ تفصیل باقی رہتی ہوگی وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر ڈسکس کریں گے۔